السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 8 مئی 14 رمضان المبارک بروز جمعہ اپنے 24 پارے کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اس کا فہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کا بہترین فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے۔ جو شخص اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو کوئی کسی دوسرے کو اس کی ایک آیت بھی سکھاتا ہے تو جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اس شخص کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی اس کتاب کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا باعث اجر و ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اور برکت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو وہ ایک ایسے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود سلسلہ بند نہ کرے، اور وہ آگے کسی اور کو سکھا دیتا ہے۔ وہ آگے کسی اور کو، تو جو سکھاتا ہے، سکھانے والے ہیں، ان سب کو اس کا اجر ملتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین یا الہی آمین۔ باقاعدہ ہم اپنے 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر۔ سورہ مومن مکی صورت ہے۔ سورہ مومن پڑھنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے سورہ اعقاف تک ہر سورہ ہا میم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ ان حروف کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ یہ 7 صورتیں ہا میم سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادب حسن ہے، اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی مرکزی مضمون سب کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا، اور بعض انبیاء کرام کے واقعات کا حوالہ دیا گیا۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل فرمائی ہے جنہوں نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یہ مؤثر تقریر فرمائی۔ اسی مرد مومن کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی سورہ مومن رکھا گیا، اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہیں معاف کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے سورت کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام غافر بھی رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم همت کل امت برسولهم لیأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم
حروف مقطعات۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے۔ آیت نمبر 5 تک ترجمہ دیکھیں۔ جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد ان کے بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ یعنی کافر لوگ اپنے کفر کے باوجود جس طرح خوشحال نظر آ رہے ہیں، اس سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ انہیں اپنے کیے کی سزا نہیں ملے گی، یعنی ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ وَكَذَلِكَ آیت نمبر 6 ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات بھی ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے بھی جو نیک ہوں انہیں بھی۔ یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ آیت 9 میں دیکھیے کہ برائیوں سے مراد دوزخ کی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا میں کی ہوئی برائیاں بھی، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کی ہوئی برائیوں کے انجام سے بچائے، یعنی ان برائیوں کو معاف فرما دے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہے یہ 10 سے 12 تک دیکھ لیجیے گا۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری آپ سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوئی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ آج تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب تم اللہ کو تنہا پکارا کرتے تھے تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر جب اللہ کو تنہا پکارا جانا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 10 میں دیکھیے کہ یہ بات اس وقت کہی جائے گی کہ جب کافر لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے،
اور اس وقت وہ خود اپنے آپ سے نفرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا۔ پھر آیت نمبر 11 میں دیکھیے کہ ایک مرتبہ کی موت سے مراد تو پیدائش سے پہلے کا وقت ہے جب انسان وجود میں آیا ہی نہیں تھا اور اس وقت گویا مردہ تھا، اور دوسری موت سے مراد وہ موت ہے جو زندگی کے آخر میں آئی۔ کافروں کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس بات کے تو قائل تھے کہ ہم پیدائش سے پہلے موجود نہیں تھے اور آخر میں ہمیں موت آنے والی ہے، لیکن 2 مرتبہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ اب ہمیں دوسری زندگی کا بھی یقین آ گیا ہے، مطلب وہاں پہنچ کر۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13 سے 18 تک دیکھ لیجیے گا۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع کرے۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری فرمانبرداری خالص اسی کے لیے ہو جائے۔ فَادْعُوا، آیت نمبر 14 کو دیکھیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ۔ اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو جائے۔ کافروں کو چاہے کتنا ہی برا لگے، وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کر دے جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہی ہے آج؟ الیوم آیت نمبر 16 میں دیکھیں، 16 یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ واحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی جو واحد قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 19 سے 24 تک دیکھیں۔ اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اور اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم نے سینوں میں چھپا رکھی۔ آیت 20 واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ ھو السمیع البصیر، اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہو چکا ہے؟ وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے تو یہ انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا، سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 23 دیکھیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر جب وہ لوگ، آیت نمبر 25 سے 27 تک دیکھیں۔ پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر گئے جو ہماری طرف سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ جائیں۔ اور فرعون نے کہا، لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ
वक़ाल मूसा इन्नी औस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। और मूसा ने कहा कि मैंने तो हर उस मुतकब्बिर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता उसकी पनाह ले ली है, जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। आयत नंबर 25 की तफसीर देख लीजिएगा। यानी जब वो सच्चे दीन का पैगाम आम लोगों के पास लेकर गए और बहुत से लोग उन पर ईमान लाने लगे, तो फ़िरौन के लोगों ने ये तजवीज़ दी कि जो मर्द ईमान लाएं उनके बेटों को कत्ल कर दो और औरतों को ज़िंदा रखो ताकि उन्हें ग़ुलाम बनाकर उनसे खिदमत ली जाए। अब देखें, ये हुक्म तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी दिया गया था ना, जिसकी तफसीर सूरत तहा और कसस में गुज़र चुकी है। और उसकी वजह ये थी कि किसी नजूमी ने पेशिन गोई की थी कि बनी इसराइल का कोई शख्स फ़िरौन का तख्ता उल्टेगा। अब ये दूसरी बारी हुक्म उसी वक्त दिया गया जब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने लगे। ठीक है, मतलब बात वही थी कि हज़रत मूसा ने ही तख्ता उलटना था, उस वक्त इसने हुक्म दिया। और अब चूँकि हज़रत मूसा पे सब ईमान लाने लगे थे तो फिर वही हुक्म दिया। और बेटों को कत्ल करने का मंशा एक तो ये था कि ईमान लाने वालों की नस्ल ना फैले, और दूसरे आम तौर से इंसान को अपने बेटों के कत्ल होने का ज़्यादा सदमा होता है, इसलिए लोग ईमान लाते हुए डरेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया कि काफिरों की इस तरह की तदबीरें आखिरकार नाकाम होती हैं, और अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला किया होता है वही गालिब रहता है। चुनाचे ऐसे ही हुआ कि आखिरकार फ़िरौन गर्क हुआ और बनी इसराइल को फ़तह हासिल हुई। आगे देखिए, आयत नंबर है ये हमारी 28 से 29। और फ़िरौन के ख़ानदान में से एक मोमिन शख्स जो अभी तक अपना ईमान छुपाए हुए था। अब देखिए, ये है वो स्पीच जो मोमिन था ना, जिसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, फ़िरौन के दरबार में इसने स्पीच की थी। तो ये आयत नंबर 28 से 29 तक है। उसने क्या कहा था? वक़ाल रजुलुम मुमिनुन मिन आलि फ़िरौन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यइदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब। या कौमि लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीना फ़िल अर्ज़ फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना क़ाल फ़िरऔनु मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। फ़िरौन के ख़ानदान में से एक मोमिन शख्स जो अभी तक अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा कि क्या तुम एक शख्स को सिर्फ़ इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें लेकर आया है। और अगर वो झूठा ही हो तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और अगर सच्चा हो तो जिस चीज़ से वो तुम्हें डरा रहा है उसमें कुछ तो तुम पर भी आएगा। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुज़र जाने वाला हो और झूठ बोलने का आदी हो। ए मेरी कौम, आज तो तुम्हें ऐसी सल्तनत हासिल है कि ज़मीन में तुम्हारा राज है, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन है जो उसके मुकाबले में हमारी मदद करे। फ़िरौन ने कहा, मैं तो तुम्हें वही राय दूंगा जो मैं दुरुस्त समझता हूँ, और मैं तुम्हारी जो रहनुमाई कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। अब आयत नंबर 28 में देखिए कि ये साहब जो थे या मोमिन जो, ये कौन थे, इनका नाम कुरान करीम ने नहीं बताया। बाज़ रिवायत में कहा गया है कि ये फ़िरौन के चचाज़ाद भाई थे और इनका नाम शिमआन था। वल्लाह आलम, बहरहाल ये कि कन्फर्म बात नहीं है। उसके बाद 28 ही में देखिए कि यानी जो शख्स नबूवत का झूठा दावा करे उसे अल्लाह ताला दुनिया में ही रुस्वा कर देता है। इसलिए अगर बिलफ़र्ज़ ये झूठे होंगे भी, यानी अभी उन लोगों को समझा रहा है कि अगर हज़रत मूसा जो है अगर झूठे हुए भी तो ज़ाहिर है वो अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला उन्हें ख़ुद रुस्वा कर देगा, तुम्हें उनको कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी तुम क्यों कत्ल कर रहे हो, तुम्हें इसका हक़ नहीं पहुँचता। आगे देखिए आयत नंबर 30 से 34 तक। और जो शख्स ईमान ले आया था उसने कहा कि ए मेरी कौम, मुझे डर है कि तुम पर वैसा ही दिन ना आ जाए जैसा बहुत से ग्रोह पर आ चुका है, और तुम्हारा हाल भी वैसे ही ना हो जैसा हाल नूह अलैहिस्सलाम की कौम का और आद और समूद और उनके बाद के लोगों का हुआ था।
اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ و پکار ہوگی، جس دن تم پیٹھ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آئے گا۔ اور آگے آیت نمبر 34 ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں۔ 34 میں دیکھیے کہ یہ خطاب فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کو ہو رہا ہے، اور قبطیوں کو ہدایت کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 34 میں دیکھیے کہ اول تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت ہی کا انکار کرتے رہے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کارنامے یاد کر کے تم نے یہ کہا کہ اگر وہ رسول تھے بھی تو اب ان جیسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح آئندہ بھی کسی پیغمبر کو ماننے کا دروازہ بند کر دیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 35 سے 38 تک دیکھیں، جو الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالا کرتے ہیں، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی بدکرداری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ اور جو شخص ایمان لے آیا ہے اس نے کہا اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ 37 کی دیکھیے ڈیٹیل کہ ظاہر ہے کہ یہ بات فرعون نے طنز کے طور پہ کہی تھی نا، کیونکہ وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اور 37 میں ہی آگے دیکھیے کہ یعنی اس کی نفسانی خواہشات نے اسے سیدھے راستے پر چلنے سے روک رکھا تھا، اور یہ سمجھا دیا تھا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ بہت اچھا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 39 سے 43 تک، لِقَوْمٍ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اے میری قوم، یہ دنیوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل مقام ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی جو ہے ڈسٹنگوشنگ نہیں کی گئی مرد یا عورت میں، کہا کہ نیک کام جو بھی کرے گا خواہ مرد کرے گا یا عورت، شرط صرف ایک لگا دی، اور وہ شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا اور انہیں بے حساب رزق دے گا۔ اور اے میری قوم، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار اور بہت بخشنے والی ہے۔ آیت نمبر 43 دیکھیں، سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوے کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں یا ساتھی ہیں۔ 43 میں دیکھیں اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی کہ
جن بتوں کو تم پوجتے ہو خود ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے پوجنے کی دعوت دیں، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ جن کو تم پوجنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ دعوت کے ہرگز لائق نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 44 سے 48 تک دیکھ لیجیے گا۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ غرض تم ان قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ 45 آیت تک۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرو۔ اب یہ جو 46 آیت ہے نا، اس کا دیکھ لیجیے گا کہ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 49 سے 54 تک۔ اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، لیکن اس دن کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ وہ کسی دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوست کی جواب دیں گے کہ بے شک آئے تو تھے۔ وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو ان کافروں کے لیے، دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام مکارت جانے کے سوا نہیں۔ یقین رکھو کہ اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 51 کا دیکھیے کہ یعنی جب لوگوں کے اعمال کی گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے گا تو یہ گواہ فرشتے بھی ہوں گے اور انبیاء کرام بھی، یعنی ان دونوں کی جو وہ ہے گواہی وہ پیش کی جائے گی اور ایکسیپٹ کی جائے گی۔ یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبر اور ایمان لانے والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری یہ ہے 55 سے لے کے 57 تک دیکھیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے۔ اب آیت نمبر 55 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا تفسیر کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک بنایا تھا، اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی آپ کو تاکید فرمائی گئی تاکہ آپ کی امت کے سبق لے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے ایسے کاموں کی معافی مانگتے ہیں جو در حقیقت گناہ نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے مقام بلند کی وجہ سے قصور یا گناہ سمجھتے ہیں، تو جو لوگ معصوم نہیں ہیں ان کو تو پھر ظاہر ہے اور زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 56 دیکھیں۔
یعنی ان کو اپنے بارے میں جو گھمنڈ ہے کہ ہم کوئی بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ نہ وہ اس وقت کسی مرتبے پر ہیں اور نہ کبھی کسی مرتبے پر پہنچ پائیں گے۔ 59 کی دیکھیے تفسیر۔ مشرکین عرب مانتے تھے کہ آسمان و زمین سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ذات اتنی عظیم الشان چیزیں عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا ممکن ہے؟ چنانچہ اس واضح بات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 58 سے 62 تک دیکھیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بدکار ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنیاد پر عبادت سے منہ موڑتے ہیں اور ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں عندہ کیے جاتی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 63 سے 67 تک دیکھیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلے جا رہے ہیں جو پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبد، اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ آیت نمبر 64 دیکھیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء وبناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنائے اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا پروردگار، وہی سدا سے زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 66 ہے۔ اور اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی ان کی عبادت کرو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمع ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمع ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور تاکہ تم ایک مقررہ میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا۔ الم تر الی الذین یجادلون فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 69 دیکھیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ چنانچہ انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا جب ان کے گلوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ 67 کی دیکھیں تفسیر۔ یعنی یہ سمجھو کہ جو ذات انسان کو تخلیق کے ان سارے مراحل سے گزار رہی ہے، اس کو کسی اور شریک کی کیا حاجت ہے،
اور اس کے سوا کون ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ نیز جس نے انسان کو اتنے سارے مراحل سے گزارا، کیا وہ اسے ایک اور مرحلے سے گزار کر اسے ایک دوسری زندگی نہیں دے سکتا؟ تو یہاں پر ہمارا آیت نمبر 72 تک ہم اپنا ایک پارٹ مکمل ہم نے پارٹ کر لیا ہے۔ بی پارٹ انشاءاللہ 73 سے شروع کرتے ہیں 73 سے شروع کرتے ہیں 73 سے شروع کرتے ہیں 73 سے شروع